آپ حضرات نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہماری بہت خوش قسمتی اس وقت اسٹوڈیو میں لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے علمی وارث اور جانشین، ملک پاکستان کی معروف شخصیت، اللہ تعالیٰ نے جنہیں قلم کا، لکھنے کا، گفتگو کا خاص ذوق نصیب فرمایا ہے، بڑے بڑے اہل علم جن سے استفادہ کرتے ہیں، امت کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اہل علم کے لیے ایک منارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم، آپ شیخ الحدیث ہیں، جامعہ نصرت العلوم گجرانوالہ کے، بہت ہی ایک خوبصورت نام، آپ کی میسج اسٹوڈیو میں تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت حج کا خطبہ آپ نے بھی سنا، یہیں پر لائیو ٹرانسمیشن میں ہم نے بھی سنا اور دعا میں بھی الحمدللہ شریک ہوئے۔ حج کے خطبے کے اندر توحید کا پیغام بھی آیا، رسالت کا ذکر بھی آیا، امن و وحدت، برداشت، حوصلہ، دوسرے کو موقع دینا، سپیس دینا، اس سب کچھ کا ذکر آیا، حرمت جان کا ذکر آیا۔ شیخ نے، امام نے وہ آیات تلاوت فرمائیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اس کے بعد اسلام کا پیغام اعتدال کا، تسامح کا، امن کا، اخوت کا، ہمدردی کا، دوسرے کے ساتھ احسان کا، ان تمام اسلام کے ان اوصاف اور بلند اخلاقیات کا ذکر فرمایا گیا۔ کبائر سے بچنے کا خاص طور پر سبق دیا گیا، حتیٰ کہ رشوت ستانی، حتیٰ کہ دہشت گردی، حتیٰ کہ اقتصادی نظام کی خرابیاں، سود اور چند چیزوں کا تو باقاعدہ نام لے کر امام خطبہ نے، امام عرفات نے ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد آج کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، معزز خواتین و حضرات، کہ انہوں نے آج کے نوجوانوں کی تعلیم پر اور تربیت پر خصوصی توجہ مبذول کرائی اور فرمایا کہ آج کے نوجوان کے لیے علم حاصل کرنا، علم کی تعلیم کی معراج تک پہنچنا مسلمانوں کی ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ہے، اور آج کا نوجوان کسی بھی طرح کی فکری، قومی، بین الاقوامی کسی بھی طرح کی دہشت گردی، اس سے ہمیشہ کے لیے اسے دور رہنا چاہیے۔ اور آج اس وقت میں انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے، اس کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی خاص کر نوجوانوں کو کہ اہل علم سے، علماء سے اپنے ربط کو مضبوط رکھیں، اہل علم سے، علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اور اسلام کے اور دیگر محاسن کا ذکر فرمایا۔ چند چیزیں آپ سے ہمارے ویورز اس وقت میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ براہ راست استفادہ فرما رہے ہیں، آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ آپ اس خطبہ حج کی مناسبت سے عالم اسلام کو انہی نکات میں سے یا ان کے علاوہ بعض، آپ کی اپنی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے، آپ کے اقوال و ارشادات ہم سب کے لیے ہمیشہ قابل عمل اور قابل تقلید رہے ہیں، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شیخ کا خطبہ، شیخ محترم کا میں نے بھی سنا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے جی، اور ان کی دعا بھی ہم شریک ہوئے ہیں جی، اور خطبہ بھی سنا ہے۔ ماشاءاللہ حالات کی مناسبت سے انہوں نے امت کو جو پیغام دیا ہے اور نسل انسانی کو جو پیغام دیا ہے، یہ بھی اصل میں سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارکہ، بلکہ خطبات مبارکہ، اس کو ہم تو حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن حضور کے مینار میں اور عرفات میں اور دوسرے مقامات پر حضور کے ارشادات جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے ارشاد فرمائے تھے، اور جس سے نسل انسانی کی اجتماعی رہنمائی کے بنیادی اصول قرار دیا جاتا ہے بھی، کہ حضور نے نسل انسانی سے بھی خطاب کیا تھا، جی، امت مسلمہ سے بھی خطاب کیا تھا، اپنے موجود ساتھیوں سے بھی خطاب کیا تھا، اور ایک منشور اور ایک پیغام دیا تھا دنیا کو کہ دیکھو
اس میں سے ایک جملہ میں جو عرض کرنا چاہوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ 22 سالہ محنت پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدم یا آج جاہلیت کی ساری قدریں میرے پاؤں کے نیچے ہیں. گویا حضور ایک تاریخ کے موڑ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرما رہے تھے کہ میں جاہلیت کی ساری قدریں ختم کر کے جاہلیت کی قدروں کو پاؤں کے نیچے پامال کر کے علم تہذیب اور تمدن کے دور میں انسانی قافلے کو لے جا رہا ہوں. اور یہ ہماری حد فاصل ہے دور جاہلیت میں دور اسلام میں. جی ہمارے ہاں عام طور پہ ایک جس سے بھی بات کریں تو ہمارے یہاں کہ محاورہ ہے. ہم اس دور کی بات جب کرتے ہیں حجۃ الوداع سے پہلے کے یا حضور سے پہلے کے تو ایک عام بچہ بھی کہتا ہے یہ دور جاہلیت کی بات ہے. جی ہمارے حد فاصل ہے. یہ حجۃ الوداع کا خطبہ حجۃ الوداع کا دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جاہلیت میں اور علم میں جہالت میں اور علم میں اور ظلم اور جبر میں اور انصاف میں یہ حد فاصل ہے. یہاں سے ہم تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضور کی تعلیمات حضور کے ارشادات یہ نسل انسانی کے لیے علم تہذیب تمدن کلچر سویلائزیشن اس کی بنیاد حضور کی ذات ہے اور حضور کی تعلیمات ہیں حضور کے ارشادات ہیں. ہر قسم کی ثقافت اور تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھ دی گئی اور دور جاہلیت کو ختم کر کے علم انصاف اور روشنی کا دور. آج جو کہا جاتا ہے کہ اسلام یا مسلمان آج کا مثقف نہیں ہے متمدن نہیں ہے مہذب نہیں ہے قدم سے قدم نہیں ملا کے چلتا تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری بنیادیں تو 1400 سال پہلے اس یوم عظیم میں اس خطبے کے اندر رکھ دی گئی تھی. ماشاءاللہ. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ دیکھیں اصل میں تمدن کا اور ثقافت کا مفہوم بدل دیا گیا ہے. جی آج کے دور میں روشنی اور روشن خیالی اور تمدن اور تہذیب سویلائزیشن اس کی بنیاد یہ سمجھ لی گئی ہے کہ شاید آسمانی تعلیمات سے انحراف آسمانی تعلیمات سے بغاوت اس کا نام روشن خیالی. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوائے نفس سے ہٹا کر نسل انسانی کو آسمانی تعلیمات کی طرف لانا یہ ہے روشنی. جی روشنی کا معنی بدل لیا گیا ہے. روشن خیالی کا مفہوم بدل دیا گیا ہے. قرآن پاک نے یخرجہم من الظلمات الی النور قرآن پاک کو کہا ہے. جناب نبی کریم یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور قرآن پاک کو قرار دیا ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سویلائزیشن کے حوالے سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسانی خواہشات کے ان سوسائٹی کو خواہشات کے دائرے سے نکال کر آسمانی تعلیمات کی طرف لے جانا یہ ہے روشنی. لیکن سمجھ یہ لیا گیا ہے کہ آسمانی تعلیمات کے دائرے سے نکال کر ہوائے نفس پر یہ لانا یہ ہے روشنی. کیا خوبصورت آپ نے بات فرمائی. قرآن پاک نے اسی کو کہا یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے ہوائے نفس سے اور ظن سے اور گمان سے نہیں آتی. یہ میں سمجھتا ہوں یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا انسان وحی الہی سے اور آسمانی نظام سے اور انسان کی فطرت اور طبیعت جس مالک اور خالق نے اسے وجود دیا ہے اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اور جو نظام وہاں سے آیا ہے اس سے بہتر اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جتنا یہ تمدن اور تہذیب اور اس کا مفہوم وحی الہی سے اور ہوائے نفس کے کچلنے سے اور ہوائے نفس کے قابو کرنے میں ہے یہ اصل تہذیب ہے. اور آج ہر قسم کی ظلمت اور گمراہی اور بلکہ ظلم و بربریت کا نام اور انتہائی درجے کی روشن خیالی اور مادر پدر آزاد ہونے کا نام آج تہذیب ہے. بہت خوب فرمایا آپ نے. اسلام نے اس سے قطعی طور پر فرمایا کہ یہ تہذیب نہیں یہ تمدن نہیں بلکہ اصل یہ ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ اور قیامت تک آنے والے انسان اس کلام الہی کے ساتھ جو وحی الہی کی صورت میں نازل ہوا اصل روشنی وہاں سے لینے کی بات ہے. ماشاءاللہ. میں بات عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
سویلائزیشن کی اور تہذیب کی بنیاد قرار دی ہے جی آسمانی تعلیمات، جی وحی الہی، قرآن پاک، سنت رسول. اس پیغام کو اثر نو دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ روشن خیالی آسمانی تعلیمات سے انحراف میں نہیں ہے، آسمانی تعلیمات کی طرف واپسی میں ہے. اور ترقی اور انسانی تہذیب کا ارتقاء یہ آسمانی اور وحی الہی سے یہ بغاوت کا نام نہیں ہے، اس کی پیروی کا نام ہے. اور دوسری بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا اس ارشاد گرامی کے حوالے سے کہ ذرا تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، یا میرے پاؤں کے نیچے ہیں، تو جاہلیت کی جو قدریں حضور نے مٹائی تھی، ختم کی تھی، سوسائٹی کو جن سے پاک کیا تھا، خود حج کو پاک کیا تھا، خود حج کو پاک کیا تھا. دیکھیں ننگے طواف کرتے تھے، دیکھیں حج کے موقع پر کیا پروٹوکول تھا ان کا، یہ پرستی قریشی عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے اور ننگے طواف کرتے تھے، اور بیت اللہ اور اس کے گرد بت پرستی کا پورا ماحول بنا دیا گیا تھا. خود حج کو نبی کریم نے ظاہری اقدار سے پاک کیا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر میں یاد ایک دفعہ نظر ڈال لینی چاہیے کہ کون کون سی معاشرتی جاہلی قدریں تھیں. بت پرستی تھی، شرک تھا، ریانی تھی، فحاشی تھی، ناچ گانا تھا، یہ سود تھا، جوا تھا، لاٹری تھی، حرام خوری تھی. حضور نے جون سی جاہلی قدریں مٹا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا. کیا کہ وہ جاہلی قدریں کہیں دوبارہ ہماری سوسائٹی میں تو نہیں آ گئی؟ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اہم لمحہ فکریہ ہے. بے شک کہ واپس تو نہیں آ گئی، اور اگر واپس آ گئی ہیں تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ان کے انسانی معاشرے کو ان جاہلی قدروں سے پاک کرنے کے لیے ایک بار پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک جد و جہد اللہ سے شروع کرنی ہے. بہت خوب، بہت خوب. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے اور آج کے خطبے کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ جاہلی قدروں کو، جاہلیت کی باتوں کو، اس ظلم کو اور ظلمت کو نکالنے کا نام اصل ترقی ہے، اصل ارتقاء ہے، اور اس مستقبل انسانیت کا اسی میں پنہاں ہے کہ وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹے. نہ صرف مسلمان بلکہ اسلام کا یہ حقیقی پیغام ساری انسانیت تک پہنچانا. میں آپ سے تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے، حج کے اس عظیم ایونٹ کے حوالے سے دنیا بھر سے لوگ اکٹھے ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئے، ایک ہی لباس میں آ گئے، ایک ہی آواز میں آ گئے. یہ ہم پوری انسانیت کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے بچے بچیاں، ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس پوری ایکسرسائز سے، ایکٹیویٹی سے ہم پیغام کیا دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی؟ گزارش ہے کہ ہم نے الحمدللہ کئی بار ہم وہاں بھی شرکت کی ہے، آج بھی دیکھا ہے. ایسا عجیب منظر ہے کہ 20-25 لاکھ انسان وہاں جمع ہیں ایک لباس میں. میں کہا کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ اگر کوئی آدمی خود نہ بتائے کہ میں کسی ملک کا وزیر اعظم ہوں، دوسرے ساتھ والے کو پتہ نہیں چلے، کبھی پتہ نہ چلے. ایسا ہی ہے، کوئی آدمی خود بول کر نہ بتائے کہ میں جناب کمانڈر ان چیف ہوں، میں جناب بادشاہ ہوں، تو دوسرے آدمی کو پتہ نہیں چلے، پروٹوکول والا بتا دے گا. لیکن عام لباس میں ننگے سارے سفید لباس، چادریں باندھی ہوئی ہیں ایک ہی جگہ، عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی اور فلاں جگہ. یہ تقریباً یہ ایک پیغام ہے ایک نسل انسانی کے لیے اور ایک ہمارے لیے. نسل انسانی کے لیے پیغام یہ ہے کہ یار اصل مساوات اس کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اصل برابری اس کا نام ہے، اس کا نام ہے. کلکم من آدم وآدم من تراب کا عملی منظر یہ ہے. اور دوسرا ہمارے اصل پیغام ہمارے لیے ہے کہ بھئی یہ ماحول ہمارا جو ہے نا وہاں عرفات میں، یہ گجرانوالہ میں بھی ہونا چاہیے، فیصل آباد میں بھی، یعنی وہاں تربیت کرائی جا رہی ہے، پور میں بھی ہونا چاہیے. یہ ماحول ہمارا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ یکسانیت کا، احترام کا. اور وہاں جو ہے کہ دیکھیں زبان کا فرق ہے، کلچر کا فرق ہے، لباس کا فرق ہے، رنگ کا فرق ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں. اور اتنا پرامن اجتماع میرے حال دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے بالکل. 20-25 لاکھ اتنا بڑا اور اتنا پرامن، اتنا عرصہ رہیں، 4-5 دن اکٹھے رہیں اور یہ پرامن کے ساتھ. یہ امن جو ہے نا یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. زبان، نسل کا اختلاف، رنگ کا اختلاف، مزاج کا اختلاف اور قد کا اختلاف، بڑے اختلافات تو بہت سے ہیں. اس کے باوجود ہم وہاں جس طرح 5-6 دن گزارتے ہیں نا، یہ اجتماع ہمیں پیغام دیتا ہے یار اپنے گھر میں بھی ایسے ہی رہو،
اپنے شہر میں بھی ایسے رہو، اپنے ملک میں بھی ایسے رہو، اپنی سوسائٹی میں ایسے رہو. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. اور دنیا کو نمونہ بتاؤ. ہم یہ نمونہ صرف ایک دن نہ بتائیں. جی اگر یہ نمونہ ہم مساوات کا، برداشت کا، ایک دوسرے کی بات سننے کا، ایک دوسرے کی خدمت کا اگر ہم اپنے گھروں میں لے آئیں تو آج بھی اسلام دنیا کے لیے دعوت کا پیغام ہے، اور آج بھی دنیا اسلام کی بات سننے کے لیے تیار ہے. ماشاء اللہ. معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سکرین پہ حج کے براہ راست مناظر عرفات سے کیسے حجاج بیت اللہ الحرام کی خدمتیں ہو رہی ہیں. اس وقت دیکھیے آپ، پانی تقسیم ہو رہا ہے اور ہر شخص اسی جذبے سے سرشار ہے کہ کس طرح میں دوسرے کی خدمت کر لوں، کس طرح میں دوسرے کو موقع دے دوں، کس طرح. جیسے حضرت نے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خود نہ بتائے کہ میں کون ہوں تو کوئی اس کی دوسری پہچان نہیں. یہی اسلام کی اصل حقیقت ہے، یہی اسلام کا اصل پیغام ہے، اور یہی سے وحدت بھی ہے، اور اسی کے اندر اتحاد بھی ہے، اسی میں خدمت کا جذبہ بھی ہے، اسی میں دوسرے کو برداشت بھی ہے. دیکھیے کہ کچھ لوگ اپنی چھتری، اپنے مظلے کو، چھتری کو دوسرے کو دے رہے ہیں، اپنی پانی کی بوتل دوسرے کو دے رہے ہیں. کچھ معذور ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، لوگ آ کر اپنی خدمتیں ان کے لیے کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے کے مناظر میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسی طرح چھوٹے بچے ہیں تو انہیں پنکھا ان کے قریب نہیں ہے تو ہوا انہیں دی جا رہی ہے، اور خدمتیں ہر اعتبار سے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں سامنے کہ جبل رحمت کی طرف لوگ، نماز ہو چکی ہے، ظہر عصر کی نماز امام کی اقتداء میں سنت نبویہ کے حکم کے مطابق اکٹھی کی گئی، اور اب لوگ کچھ اپنے ذکر اذکار میں، وقوف کا وقت شروع ہو گیا ہے، کچھ دعا میں، کچھ جبل رحمت کی طرف، کچھ خدمت میں. یہ سارے وہ خوبصورت مناظر ہیں. اور حضرت جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل یہ پیغام ایک دن کا نہیں ہے، یہ پیغام اپنے ساتھ لانے کا ہے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں اپنے اندر یہ جذبات اور کیفیات پیدا کرنی چاہیے کہ مالک وہ وقت ہماری زندگی میں آئے کہ ہم بھی یہاں پہنچیں، ہم بھی عملی طور پر وہ مظہر دیکھیں، وہ نمونہ دیکھیں، وہ انسانیت کی معراج دیکھ سکیں. معزز خواتین و حضرات، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. ہم ان سے مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ، استفادہ کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. معزز خواتین و حضرات، حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب زیدہ مجدہ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں اسلام کا فلسفہ حج اور اس کی حکمتیں اور اس کے جو عملی مظاہر اور نمونے وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں، کس طرح یہ اسلامی معاشرے میں آ جائیں اور پھر کس طرح اسلام عملی طور پر ساری انسانیت کے لیے قابل عمل مذہب کے طور پر سامنے آئے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے. حضرت میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں جا سکے، اور بڑی تعداد ہے، ایک مخصوص اور مقدار اور تعداد ہے کہ جو حج پہ گئی ہے. جو لوگ یہاں ہیں، جو ان مناظر کو دیکھ رہے ہیں، جو دل مچل رہے ہیں، جانے کے لیے متمنی ہیں، دعا گو بھی ہیں، تو وہ دعا میں بھی شریک رہے. وہ اس وقت تو وہ ضرور ایک تو وہاں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ باقی اپنے اپنے ملکوں میں، علاقوں میں، خاص کر اہل پاکستان اس وقت جو ہمارے لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں رہ کر ان ایام مبارکہ میں کچھ کام ایسے کرنے کے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ گزار یہ ہے کہ نیت اگر رکھی جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے، وقالوں میں آگے رکاوٹیں ہوں، میسر نہ آئے، اسباب نہ ہوں، تو نیت اور اس کے لیے کوشش یہ بھی انسان کو عمل میں شریک کر دیتی ہے. اور یہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے کہ اگر مجھے موقع ملتا میں جاتا اور میں شریک ہوتا، اور حسرت دل میں ہے، یہ حسرت اور یہ نیت، یہ جذبات اس کو عمل میں شریک کرتے ہیں. میں حج کے حوالے سے تو نہیں، لیکن حج کے موقع پر ایک اور عبادت کے حوالے سے ایک سنت نبوی کا حوالہ دینا چاہوں گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے قربانی کے.
ایک کہتے تھے میری طرف سے ہے، اچھا جی، اور ایک من لم یضح من امتی، اللہ اکبر، میری امت میں جو لوگ قربانی نہیں کر سکیں گے ان کی طرف سے دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ان کے ایثار، ان کی نیت، ان کی اور خواہش، امت کے ساتھ محبت، من لم یضح من امتی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی بڑی ہے یا جو نہیں کر سکے جن کی طرف حضور کر کے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، میں سوچ پہ پڑ جاتا ہوں کہ ایک آدمی جس نے خود پیسے خرچ کر کے قربانی کی ہے، کہ آدمی بیچارے نہیں کر سکا، حسرت ہے، اور حضور کر گئے ہیں۔ ہاں، یعنی لیکن حضور بڑی ہے جی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں جیسا کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ جو نہیں کر سکا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی استطاعت کے باوجود ارادہ کر نہیں، جو نہیں کر سکا، نیت تھی نہیں کر سکا، تو میرے خیال میں اس پر اگر تھوڑا سا قیاس کر لیا جائے کہ اگر نیت تھی اور نہیں کر سکا تو میرے خیال میں عمل میں شرکت کا ثواب اس کو مل جائے گا، اللہ پاک کے، یعنی اس کی یہ حسرت اور تمنا اور اس کا یہ تڑپنا اس کے لیے حج کے اعمال میں سے ضرور اس کو اجر و ثواب میں اور برکت میں حصہ ضرور ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب تو حضرت فاصلے اتنے کم ہو گئے کہ آپ دیکھیے کہ عرفات میں جو چل رہا ہے ہم ایک لمحے کے وقفے سے یہاں دیکھ رہے ہیں، ہم اس وقت میں سب شریک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کچھ اور رہنمائی فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، کچھ نصیحت فرمائیں گے ہمارے؟ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، لیکن یہ آپ کی اس بات کی تائید میں کہ ہم عرفات میں خطبہ ہو رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، نہیں، شیخ دعا کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ آمین کہہ رہے ہیں۔ جی بے شک، بے شک، شیخ وہاں کر رہے ہیں اور آمین ہم یہاں لاہور میں بیٹھے کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ لیکن ایک بات میں آخر میں کہنا چاہوں گا، ضرور۔ دیکھیے، ایک اللہ والے بزرگ کی بات میں نے پڑھی تھی کہیں، غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کسی ایسے اس سطح کے کسی بزرگ کی، کسی نے پوچھا کہ حضرت حج مبرور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، جو ابھی حج میں جاتا ہے جی چاہتا ہے کہ قبولیت کی کوئی علامت بھی مل جائے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہر آدمی کی فطری تمنا ہوتی ہے، حج کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ اچھا، انہوں نے فرمایا بھی دیکھو، حج کے بعد کی زندگی اگر پہلے سے مختلف ہے تو علامت ہے کہ حج قبول ہو گیا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ حج نے زندگی میں اگر کوئی اثر ڈالا ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب شروع ہو گئی ہے، پہلے پابندی نہیں تھی اب پابندی ہو رہی ہے، پہلے حلال حرام کا فرق نہیں کرتا تھا اب کرنے لگ گیا ہے، پہلے جائز ناجائز کی تمیز نہیں تھی اب ہو گیا۔ حج کے عمل سے، حج میں شرکت سے اگر زندگی کے اعمال میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے، قبولیت کی علامت ہے۔ یہی بات میں وہ پہلے والی عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں حج کا پیغام یہی ہے کہ زندگیاں بدلیں، سوسائٹی بدلے، زندگیاں بدلیں، ماحول بدلے۔ اگر حج ہمارے ماحول میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے اور حج سے ہمارے اعمال بدلتے ہیں اور مثبت تبدیلیاں، تو وہ پیغام جو عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ ہماری عملی زندگی میں، ہمارے محلوں میں، شہروں میں اور برادری میں آ جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ حج کا اصل مقصد یہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت خوب، آمین، بہت خوب۔ معزز خواتین و حضرات، اتنی خوبصورت بات آخر میں حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب زیدہ مجدہ فرما گئے کہ دیکھیے اگر تبدیلی ہے، سبحان اللہ، اوپر سے دیکھیے ظاہر کی تبدیلی بھی اور اندر سے باطن کی حقیقی تبدیلی بھی، عقائد کی تبدیلی، عبادات کی، اگر کسی جگہ پہ کوئی کوتاہی تھی تو اس کی تبدیلی، عبادات کے معاملے میں کوئی کوتاہی تھی، معاملات میں کوئی کوتاہی تھی، اخلاقیات میں کوئی کوتاہی تھی، ایون کہ بہت قریبی متعلقین اور اقربا اور رشتہ داروں اور گھر کے معاملات میں کوتاہی تھی، تو ان ساری چیزوں میں اگر حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں یہ واضح فرق ہے، تو اہل اللہ کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک ظاہری علامتوں میں سے حج کی قبولیت کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ایسے شخص کا حج قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر 25-30 لاکھ آدمی مسلمان معاشرے میں ہر سال اس تبدیلی سے واپس آئیں تو معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اور پھر یہ تبدیلی اگر معاشروں میں برقرار رہے اور موجود رہے تو یہ معاشرہ کس طرح پھر ساری انسانیت کے لیے قابل عمل معاشرہ بنے گا، نمونہ بنے گا۔ اسلام کا وہ عملی پیغام کیوں نہیں پھر دوسروں تک پہنچے گا؟ یہی تو وجہ تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نہ زبان جانتے تھے، نہ اس ماحول سے واقف تھے، حتیٰ کہ نہ اس کلچر سے واقف تھے، لیکن وہاں جاتے تھے، وہ اپنے ساتھ وہ اسلام کی اصل روح اور حقیقت، وہ جو چیز سیکھ چکے تھے، وہ اخلاقیات، وہ معاملات، وہ بلندیاں اور وہ
اندرونی باطنی کیفیات لے کر جاتے تھے کہ علاقوں کے علاقوں اور ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ اسلام کے آج اس عظیم دن کے اندر اسلام کو پھر سے وہ عزت رفتہ نصیب فرمائے, پھر سے وہ اسلام کا عروج ہو, پھر سے وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا دنیا بھر کے اندر رواج ہو, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر ٹھنڈی ہو, روضہ پاک سے ہمیں ٹھنڈی ہوائیں آئیں, دعائیں آئیں.